اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں، کوئی کام نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو یا پھر آ، پڑھائی ہو یا پھر آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی میدان میں آپ اترنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے چاہیے، آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں، اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کریں۔ ایک بات میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ یعنی اپنا ہدف پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنا گول پورا کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک آپ کسی کو اپنا راز نہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے مشورہ نہ لیں۔ آپ ویسے ہی مشورہ لے سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تجارت کرنا چاہے، مرغی کا فارم بنانا چاہے یا پھر بھینس کا کاروبار کرنا چاہے، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں کتنا پروفٹ ہوگا اور اسی طریقے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تیزمار خواہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پورا کام آتا ہے، ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی صلاح اور مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے دل میں آیا ہے وہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم سب سے بڑے ماہر ہیں، سب سے بڑے کھلاڑی، حالانکہ اسے اس فیلڈ کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، نقصان ہاتھ میں آتا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے آپ بے شک جس فیلڈ کے ماہر ہیں اس فیلڈ میں آپ اپنی مہارت دکھائیں، لیکن جس فیلڈ میں آپ نئے ہیں، اس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس فیلڈ کے ماہرین سے ملیں، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی میں ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بارے میں نہ پوچھیں تو کسی اور کے بارے میں، یعنی خود نہ بن کے آپ یوں سوال کریں کہ بھائی اگر یہ کاروبار کیا جائے، کوئی اگر یہ کاروبار کرتا ہے تو جس طرح چونکہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے اس کاروبار میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی یہ کاروبار کرنا چاہے، میرا ایک دوست معلوم کر رہا تھا مجھ سے، میرا ایک دوست پوچھ رہا تھا، تو اگر آپ جیسا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا اسے، انویسٹ کتنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پروفٹ کتنا ہوگا، اور اسی طرح نقصان کیا ہو سکتا ہے، اور کمائی کتنی ہو جائے گی، اس سے ارننگ کتنی ہوگی پر منتھ۔ اس طرح آپ اس سے سوال کریں، اس سے پوچھ تاچھ کریں۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس سے آپ مشورہ لیں گے کسی بھی چیز میں، اس کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے، دو شرطیں ہونی چاہیے، دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو۔ اگر کسی سے آپ کسی چیز کے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں تو اس سے اس چیز میں مکمل مہارت ہو۔ اے بھئی آپ کسی سے مشورہ لینا شروع کر دیا کسی چیز کے بارے میں، پتہ چلا آپ تجارت کے بارے میں آپ کسی یعنی عالم دین سے مشورہ لے رہے ہیں، اگر وہ واقعتاً عالم دین خود تاجر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صلاح مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عالم دین صرف مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو تجارت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، یا پھر کسی رکشے والے سے آپ تجارت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں انڈوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں شہد کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا اور کتنے روپے سے میں اپنا یہ کاروبار، اپنا یہ بزنس اسٹارٹ کروں، تو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ اگر آپ ایک رکشہ والے سے پوچھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ آپ کو صلاح دے بھی دیں تو آپ کی نیا کو کوئی بھی پار نہیں لگا سکتا، آپ کی نیا تو ویسے ہی ڈوب جائے گی، چاہے پانی کتنا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کی کشتی ویسے ہی ڈوب جائے گی، کیونکہ آپ نے ایسے انسان کو مشورہ کے لیے آپ نے چوز کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو اس تجارت کے بارے میں، اس کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جب اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو آپ اس سے اگر مشورہ کریں گے تو غلط مشورہ دے گا اور آپ کی تجارت ویسے ہی ڈوب جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ مشورہ لیں گے اسے اس چیز میں مکمل مہارت ہو، ایک عرصہ ہو گیا ہو اسے اس کام میں، تب جا کے وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جس سے آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں
وہ اس فیلڈ میں ماہر تو ہیں، اسے مکمل مہارت ہے، مہارت تامہ ہے، لیکن وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو، آپ سے ہمدردی کا معاملہ کرتا ہو، آپ کو پسند کرتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایسے انسان سے آپ مشورہ لیں۔ پتہ چلا آپ ایسے انسان سے مشورہ لے رہے ہیں، اوپر اوپر سے وہ آپ سے اچھا رویہ رکھتے ہیں اور آپ سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، مگر دل میں اس کے کھوٹ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اگر میں نے اس کو بتا دیا، اپنی تجارت کا راز بتا دیا، اپنے کاروبار کا راز میں نے اگر بتا دیا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ تو کبھی بھی ایسے انسان سے مشورہ نہیں لینا ہے جو آپ کو یعنی آپ کو ایک ایسے راستے کی طرف چلا دے جس راستے میں جا کر آپ کا یعنی آپ کی قسمت ڈوب جائے اور آپ کا سارا کاروبار ڈوب جائے، ٹھیک ہے، برباد ہو جائیں آپ۔ تو ایسے شخص سے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، بہت سی مرتبہ ہم اپنے رشتہ دار سے مشورہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ رشتہ دار چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سگے بھائی سے آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں اور وہ سگا بھائی اس فیلڈ میں ماہر بھی ہوتا ہے، مگر وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسے صورت میں سگے بھائی سے بھی مشورہ نہ لیں، ٹھیک ہے، سگے چچا سے، سگے ماموں سے، کسی سے مشورہ نہ لیں، ہاں اس سے مشورہ لیں جو آپ کے لیے واقعتاً خیر خواہ ہو، آپ کا ہمدرد ہو، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے استاد سے آپ مشورہ لیں اگر آپ کے استاد اس فیلڈ میں ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اسی طرح بہت سی مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں، یعنی شادی بیاہ کے معاملے میں مشورہ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، فرض کریں آپ کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اب دوسری بیٹی کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، بڑی بیٹی کی تو ہو چکی ہے، اب مجلی بیٹی کا نمبر ہے، آپ کس سے مشورہ لیں گے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے داماد سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے داماد سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ داماد سے مشورہ لیں گے اور داماد کو لے جائیں گے یعنی لڑکا دیکھنے کے لیے، نیا داماد جو آئے گا آپ کے گھر میں اسے دیکھنے کے لیے اسے لے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے جو بڑا والا داماد ہوگا، ایسا تو ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، ویسے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی سے، لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا، آپ جسے لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی مجلی بیٹی کے لیے، آپ کی چھوٹی بیٹی کے لیے آپ رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اب بڑے داماد کو آپ لے جا رہے ہیں کہ بھیا آپ ذرا دیکھیں، یا پھر آپ اپنی سالی کے لیے ایک لڑکا دیکھیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے بہتر کوئی آ جائے اس گھر میں۔ اگر مجھ سے بہتر ان کو داماد مل جائے، میں تو مزدوری کرنے والا ہوں، میں تو سرکاری نوکری کرنے والا ہوں، اگر کوئی اخلاق کے اعتبار سے اور پیسے کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے، حسن و جمال میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک، اور اسی طریقے سے پیسہ بھی مجھ سے زیادہ کماتا ہے، اور اسی طرح اخلاق بھی اس کے یعنی بہت اچھے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت یعنی اعلیٰ ظرف ہیں، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ظاہر سی بات ہے تو میری عزت کا فالودہ بن جائے گا، میری عزت کا کچڑا ہو جائے گا، اور سسرال میں میری 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہے گی، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی داماد آپ کے گھر میں آ جائے، کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اس وجہ سے داماد سے پوچھنا ہی نہیں ہے اور اسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، ایک اچھا داماد تلاش کریں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود سے ہی تلاش کریں، اور اگر وہ واقعتاً خیر خواہ ہے تو آپ اسے لے جا سکتے ہیں، ورنہ تو وہ گھنا بن کے جو ہے نا، اگر اچھا رشتہ بھی آئے گا وہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، میں نے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہے، معلومات حاصل کی ہے، یہ لڑکا سٹا پیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ لڑکا یعنی اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، حالانکہ وہ لڑکا صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں، صحیح پیسہ کما بھی لیتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے نا، رشتہ کرنے میں کوئی دقت کی بات نہیں، مگر پھر بھی وہ نہیں چاہے گا کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، جب مجھ سے بہتر ہے، اب سسرال میں اگر مجھ سے بہتر آ جائے تو میں ٹھہرا میں بڑا داماد اور یہ چھوٹا، تو بڑے داماد کی تو بڑی زیادہ عزت ہوتی ہے نا، اب اگر اس کی عزت کرنے لگے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، اس وجہ سے آپ اسے لے کر نہ جائیں، ہاں آپ خود ایک لڑکا تلاش کریں جو اچھا ہو، دیندار ہو،
ٹھیک ہے نا، دیندار ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں، اخلاق بھی اس کے ٹھیک ٹھاک ہوں، اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ٹھاک ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ایسا تلاش کرنے کے بعد اس سے کہہ دیں، اپنے بڑے والے داماد سے کہہ دیں کہ ہم نے اس طرح کا ایک لڑکا دیکھا ہے اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی تمہاری ساری کے ساتھ اس کا رشتہ کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، تو پھر وہ ہاں میں ہاں ملا دیں گے، اور کیا کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اگر آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ کے بڑے بھائی کی شادی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بھابھی کو لے کر جاتے ہیں، یا اکثر جو دیور ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، اگر آپ کی ابھی فی الحال شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کرو گے کہ بھائی جب شادی ہوگی کہ میں اپنی بھابھی کو لے کر جاؤں گا، وہ میرے لیے جو ہے نا لڑکی یعنی تلاش کرے گی اور میرے لیے لڑکی دیکھے گی۔ یاد رکھو، ایسے موقع پر بھابھی سے مشورہ لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مشورہ نہیں لے سکتے ہیں یا بھابھی کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لے جا سکتے ہیں، بے شک لے جا سکتے ہیں، اگر وہ خیر خواہ ہو، اگر وہ خیر خواہ نہیں ہے، اور آج کے دور میں خیر خواہ کون ہے، خیر خواہی کسی کے اندر نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ نہ لے جائیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے، آپ لے کر جاتے ہو اچھا سمجھ کے، آپ سمجھتے ہو یار میری بھابھی کو یعنی زیادہ پرکھ ہے اور اسی طریقے سے میرے لیے بہتر تلاش کرے گی، آپ یہ سوچ کے اسے اچھا تصور کر کے آپ لے کر جاتے ہو، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ جاتی ہے اور جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بھائی لڑکی کیسی ہے، اگر اس سے خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے خوبصورت یعنی وہ اس کے اعتبار سے کم تر ہے خوبصورتی کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پر رشتہ کرانے ہی نہیں دے گی، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کھوٹ نکال دے گی، وہ کہے گی کہ لڑکی دکھنے میں تو خوبصورت ہے مگر میں نے اس انسٹاگرام پیج دیکھا ہے، میں نے اس کا فیس بک اکاؤنٹ دیکھا ہے، اس کے چکر ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کی چال ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے وغیرہ وغیرہ کر کے جو ہے نا رشتہ توڑوا دے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے نا یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ پاک باز ہے، دیندار ہے، اگر یہ گھر میں آ جائے گی تو پورے معاشرے والے اور محلے والے سارے مجھے جو ہے نا نیچا دکھائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھو جو یعنی چھوٹے والے کی جو بیوی ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے اور دیندار بھی ہیں، اور بڑی والی تو ویسے ہی ہے، بیکار ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی اپنی شادی کے لیے بھابھی کو لے کر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، ایسے لوگوں کو کام میں انوالو کریں جو آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، اگر وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے تو اسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مشورہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔